اسرائیل نے آسمان سے آگ برسائی، زمین پر ٹینک چلے اور سمندر سے میزائل غزہ کو مٹی میں ملا دیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 67,000 فلسطینی شہید ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور پورے کا پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن 2 سال کی اس قیامت خیز تباہی کے بعد جب جنگ بندی ہوئی، دنیا نے حیران کن منظر دیکھا۔ غزہ میں اچانک حماس کے مسلح اہلکار دوبارہ سڑکوں پر نظر آنے لگے۔ تقریباً 7,000 پولیس اور سیکیورٹی اہلکار شہروں میں تعینات ہوئے اور حماس نے قانون اور امن و امان بحال کرنے کا اعلان کیا۔ حماس کے ذرائع کے مطابق یہ فوجی دستے نہیں بلکہ سویلین سیکیورٹی فورسز ہیں تاکہ جنگ سے تباہ علاقے میں امن قائم رکھا جا سکے۔ لیکن اندرونی طور پر ایک اور محاذ کھل گیا۔ دغموش قبیلہ، اس طرح کے باقی دیگر قبائل جو اسرائیل سے فنڈ حاصل کرتے تھے اور حماس کے مخالف گروہ تھے، حماس نے ان کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی۔ بعض اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد مارے گئے جن پر غداری اور تعاون کا الزام تھا۔ حماس کے ترجمان نے کہا جو اسرائیل سے جڑے ہیں وہ غزہ کے دشمن ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعتراف کیا کہ حماس کو وقتی طور پر اجازت دی گئی ہے کہ وہ غزہ میں امن و امان قائم کرے۔ یعنی جس گروہ کو خطرہ کہا گیا، جس کو دہشت گرد کہا گیا، اب اسے ہی سیکیورٹی کا کردار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب اس کے بعد جب اسرائیل نے 2 سال تک کہا کہ ہم نے حماس کا صفایا کر دیا ہے، ان کے پاس اب طاقت باقی نہیں رہی۔ چند دنوں بعد حماس نے دوبارہ نظم بحال کر دیا۔ ایک بار پھر ان کے اہلکار غزہ کی سڑکوں پر گشت کرتے دکھائی دیے۔ تو سوال یہ ہے، حماس بچ کیسے گئی؟ 2 سال کی بربادی، بھوک، محاصرہ اور جدید ترین ہتھیاروں کے باوجود یہ گروہ بچا ہوا کیسے ہے؟ شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیا کے مسلمان سوچیں، طاقت، ٹیکنالوجی اور اسلحہ اگر سب کچھ ہوتا تو آج حماس کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اسرائیل کے لیے جنگ جیتنے کا مطلب تھا حماس کا خاتمہ، اور حماس کے لیے جنگ جیتنے کا مطلب تھا صرف زندہ رہنا، صرف سروائیو کرنا۔ تو 2 سال بعد جب اسرائیل تنہا کھڑا ہے، عالمی حمایت کھو چکا ہے، اس کی معیشت بحران میں ہے اور نیتن یاہو کی سیاست ذلت میں ڈوب چکی ہے، کہ آخر جنگ جیتا کون ہے، حماس یا اسرائیل؟